شہدان کربلا کے سپہ سالار کے مصائب کو پیش کرنا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ حضرت عباس کے مصائب پہ بہت روتے ہیں، لیکن جب آج گریہ کیجئے گا تو صرف جناب سیدہ کو پرسہ نہ دیجئے گا، آج جناب ام البنین کو بھی ضرور پرسہ دیجئے گا کہ جس ماں نے جناب عباس کو پالا ہے، بچپنے سے کہا میرے لخت جگر کبھی حسن و حسین کو بھائی نہ کہنا، تو جناب عباس نے کہا اماں کیا وہ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا وہ آپ کے بھائی ہیں، لیکن وہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہیں اور آپ میرے بیٹے ہیں، میں جناب سیدہ کی کنیز ہوں، بیٹا آپ کنیز کے بیٹے ہیں۔ جبکہ جناب ام البنین بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی، لیکن جب بھی دیکھتی جناب سیدہ کو تو فرماتی میں ان کی کنیز ہوں۔ جناب ام البنین نے جب سنا نا منبر رسالت سے اعلان ہو رہا تھا، بشیر ابن جزلم اعلان کر رہا تھا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، تو راوی کہتا ہے جناب ام البنین کی آنکھوں میں موتیا اترا ہوا تھا، سفید موتیا اتر آیا تھا، گھر میں ایک 7 برس کا پوتا پاس تھا، نام فضل ہے۔ جناب ام البنین نے بس اتنا سنا کہ کوئی حسین مارا گیا، فوراً پوتے سے کہا بیٹا مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل۔ بی بی نے سر پہ برقع رکھا، ہاتھ میں عصا لیا، مسجد نبوی میں آئیں، سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا بی بی نواسہ رسول حسین مارا گیا، علی کا لال حسین مارا گیا، زہرا کے دل کا چین۔ جناب ام البنین نے جب یہ جملے سنے نا تو فوراً پلٹ کے کہا بشیر میں کیسے مان لوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا؟ ایک مرتبہ بشیر نے کہا نہیں بی بی آپ نے غلط سنا ہے، پہلے عباس مارے گئے تھے، بعد میں حسین مارے گئے۔ جناب ام البنین نے پلٹ کے کہا ابھی تک بی بی کے آنسو بہ رہے ہیں لیکن بی بی بلند آواز سے نہیں رو رہے، تو ایک مرتبہ کہا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا؟ بشیر نے کہا نہیں بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا، بی بی جب گرز لگا نا عباس کے سر میں تو عباس گھوڑے کی زین پہ سنبھل نہیں سکا۔ اب تک جناب ام البنین صبر کر رہی تھی، اب جناب ام البنین سے رہا نہیں گیا، بی بی نے بلند آواز سے کہا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا، بشیر میں نہیں مان سکتی کہ عباس گرز کا وار نہیں روک سکا۔ اب بشیر کو سمجھ میں آیا میں کس سے مخاطب ہوں، جانتے ہیں کیا کہا بشیر نے؟ کہا بی بی مجھے معاف کر دیجئے لیکن جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں تھے، کہا بی بی
جب عباس کے سر میں گرز لگا، عباس کے بازو نہیں تھے۔ اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ اب روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اب تک تو بی بی رو رہی تھی، لیکن اب بی بی کے ہاتھ سے عصا گر گیا، بی بی زمین پہ بیٹھ گئی، ماتم کرتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی ہائے عباس، ہائے عباس۔ بشیر نے ایک سوال کیا، کہا بی بی کیا بات ہے، آپ اتنا تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بشیر تو نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ کہا بی بی کس بات نے آپ کو اتنا رلایا؟ کہا بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا، بشیر جب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے، بشیر میں یہ سوچ کے رو رہی تھی کہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا ہوگا اس کے ہاتھ نہیں تھے، میں یہ سوچ رہی تھی اس کا چہرہ پہلے لگا ہوگا یا اس کا سینہ پہلے لگا ہو۔ بس سن کے میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا، میں کوشش کروں گا پوری شہادت پڑھوں۔ ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب عباس نے مولا حسین سے کہا مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جاؤں؟ مولا حسین نے کہا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، بھیا میں آپ کو جانے نہیں دے سکتا، میری فوج کو کون سنبھالے گا؟ اتنے میں جناب حبیب کا لاشا آیا۔ جب بوڑھے اصحاب کے لاشیں دیکھے نا جناب عباس نے، غیرت مند تھے، کہا مولا یہ بھوکے پیاسے اصحاب، ان سے لڑا نہیں جائے گا، مولا مجھے تھوڑی دیر کے لیے اجازت دیجئے، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، رک کے میری طرف دیکھیے گا۔ جب ظہر کے بعد نہ جانے کس کا لاشا آیا، جناب عباس نے کہا مولا اب تو گودوں کے پالے، بچے مارے جا رہے ہیں، مولا اون و محمد کے لاشیں آ گئے، مولا مجھے ایک مرتبہ اجازت دے دے۔ مولا حسین نے کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں۔ اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، جناب عباس نے کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ مولا کوئی تو نہیں رہا۔ کہا نہیں عباس۔ خیموں کے سامنے جناب عباس اپنی تلوار پہ ٹیک لگائے کھڑے تھے، ایک خیمے کے اندر سے کچھ بچوں کی آواز آ رہی تھی، کچھ بچے مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے، شاید پانی رہ گیا ہو، شاید پانی رہ گیا ہو۔ جناب عباس خیمے کے اندر گئے، دیکھا ایک 3.5 برس کی بچی مشکیزہ اٹھا کے کبھی ماتھے پہ رکھتی ہے، کبھی لبوں پہ رکھتی ہے، کبھی گلے پہ رکھتی ہے، شاید ٹھنڈک آ جائے۔ نہیں۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی ہے۔ مولا نے کہا بی بی مشکیزہ ہاتھ میں لیجئے، میرے ساتھ چلیے، ذرا اپنے بابا سے کہیے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں۔ میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کہا ہوگا عباس اب آپ ایسی سفارش لائے ہیں میں رد نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے مشکیزہ حضرت عباس کے ہاتھوں میں دیا، علم دیا، کہا عباس بس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے۔ جناب عباس نے فوراً مشکیزہ کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا،
جب جانے لگے نا تو مولا حسین نے کہا عباس آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لے جائے. میرے دو بھائی یہاں بے ہوش ہو گئے, کوئی باہر بے ہوش ہو گیا, مجھے معاف کر دیں گے لیکن میں شہادت پڑھوں گا. آپ کوئی برداشت نہیں کر پانا, پانی دینے اس بچے کو. سنیں گے میرے طرف دیکھیے گا, دیکھیں گے. بس ایک مرتبہ جناب عباس اس خیمے میں گئے جہاں جناب زینب تھی. میرے طرف دیکھیے گا. جناب عباس خیمے کے اندر نہیں گئے, خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے. کہا بی بی الوداع. جناب زینب نے کہا عباس ایک مرتبہ خیمے میں آ جائیے. مولا عباس خیمے میں. میرے طرف دیکھیے گا, آخری جملے نہیں پڑھوں گا. جناب زینب, جناب عباس کا قد بڑا تھا, جناب زینب نے باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی. ایک جملہ کہا, نہیں روکیں نہیں, ایک جملہ کہا, نہیں کہا عباس نہیں, ہاتھ جوڑ کے رک جائیں. جناب زینب نے کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو مجھ سے بابا نے کہا تھا زینب آپ کو اسی کوفے میں قیدی بنا کے لایا جائے گا. عباس میں سوچا کرتی تھی عباس جب مجھ سے بابا نے کہا تھا نا مجھے یقین تھا ایسا ہوگا, لیکن میں سوچا کرتی تھی کس میں جرأت ہوگی مجھے قیدی بنائے. عباس لیکن ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع, مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. سب بیٹھ جائیں بھئی, ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی. حضرت عباس کا حق ادا نہیں ہوا, حضرت عباس کا حق ادا نہیں ہوا. کئی لوگ بے ہوش ہو گئے, مجھے معاف کر دیجئے گا. میں آج ساری بہنوں سے کہوں گا اپنے پہلو میں دیکھیے گا, کوئی 3.5 برس کی بی بی آئی ہوگی. نہیں میرا بھائی, میرا بچہ, نہیں ابھی رک جائیں 2 منٹ بس, آپ فرصت دیجئے گا, بس 2 منٹ رک جائیں بس. بھائی جناب عباس نے الوداع کیا, میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے, اب آپ میں برداشت کی طاقت نہیں رہی. جناب عباس نے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے, علم ہاتھ میں لیا, مشکیزہ کاندھے پہ رکھا, اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے, فرات کی طرف چلے. ہاتھوں میں علم تھا, سارے بچے خیموں سے باہر آ گئے, ہاتھوں میں کوزے تھے, سب بچے دیکھ رہے علم جا رہا. اتنے میں علم نشیب میں اترا. بچوں نے جناب سکینہ سے پوچھا یہ علم نشیب میں کہاں گیا؟ بی بی نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں, بس ابھی پانی لائیں گے, میں ہاتھوں سے پلاؤں گی. علم نشیب سے نکلا, جیسے ہی علم چلا جناب سکینہ نے کہا بچوں وہ علم نہیں میرے چچا پانی لا رہے. میں تو دیکھیے گا علم لڑکھڑانے لگا. علم لڑکھڑانے لگا. بیٹھ جا. علم لڑکھڑانے لگا. ایک بچی نے سارے بچوں سے کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو, میں دعا کروں گی, تم آمین کہنا. بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے, کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو.
2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट बस भाई 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट एक जुमला पढ़ दो सुनेंगे आलम आ गया रुक जा वहीं पे रुक जा खड़े रहेंगे जानते हैं एक मर्तबा जब जनाब अब्बास के बाजू कलम हो गए लोग करीब से तीर मारने लगे जनाब अब्बास को जब बाजू नहीं थे एक मनून ने करीब से तीर मारा आंख में लगा मेरी मदद को आइए आंख में तीर लगा फिर